الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، خسرو خوباں، شہنشاہ حسینہ، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر تخلیق فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے شعبان المعظم کا یہ آخری الوداعی جمعہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ تھا کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ لوگوں یاد رکھنا، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوا کرتا۔ فرمایا کرتے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخری جمعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخری جمعہ، یا پھر فرمایا کرتے کہ شعبان کی آخری رات، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اکٹھا فرمایا کرتے اور میرے آقا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، گویا میرے آقا استقبال رمضان کا خطبہ فرمایا کر، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے۔ اے مسلمانوں کہ رمضان المبارک اللہ عز و جل کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فراز ہو رہا ہے، تو میرے آقا ہر سال میرے آقا اکٹھا فرمایا کرتے اور صحابہ سے خطبہ فرمایا کرتے۔ اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اکٹھا فرماتے، میرے آقا کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر رمضان، قد اضلکم شہر عظیم، قد اضلکم شہر رمضان شہر مبارک۔ میرے آقا خطبہ کیا فرماتے؟ اے لوگو، اللہ عز و جل کا کرم ہوا کہ اللہ نے رمضان مبارک تمہارے درمیان سایہ فگن فرما، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ، مہینوں کا سردار مہینہ رمضان مبارک، شہر مبارک، وہ شہر، وہ مہینہ کہ جس میں مبارک ہو، کہ اس ماہ کی مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی مبارک دینا میرے آقا کی سنت مبارک۔ اس حیثیت سے مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو رمضان المبارک کی
मुबारक हो, अल्लाह ने ये बरकतों वाला महीना हमें अता फरमा दिया। मेरे आका सहाबा को फरमाते शहरुम मुबारकुन, ऐ सहाबा बरकतों वाला महीना है, जरा गौर तो करो, बरकतों वाला महीना। ये वो बरकत कैसी है? मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस पाक, हुजूर फरमाते अल्लाह ने रमजान मुबारक में 5 ऐसी नेमतें मेरी उम्मत को अता फरमाई जो इससे पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया। रमजान मुबारक में अल्लाह ये नेमतें अता फरमाते, इससे पहले मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं अता फरमाई। जरा गौर कीजिए वो क्या 5 नेमतें। सबसे पहले मेरे आका फरमाते अल्लाह अज़्ज़ व जल रमजान मुबारक की पहली शब, पहली रात अल्लाह अपने बंदों पर नजर रहमत फरमा। नजर रहमत, मेरा रब रहमत की निगाह से देख। और मेरे आका फरमाते फिर जिसको मेरा रब रहमत से देख ले फिर उसको कभी अजाब नहीं अता कर, फिर उसको अजाब से महफूज कर दिया, क्योंकि रहमत आ गई, अब अजाब का खात्मा हो गया। फरमाया इस रात जो मोमिन, जो बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल रमजान मुबारक का इस्तिकबाल करते हैं, इसमें अपने आप को पाक साफ, अपने आप को चाको चौबंद करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के महीने के इस्तिकबाल के लिए। मेरे आका फरमाते रात को मेरा रब नजर रहमत फरमा। पहली शब को फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल जब नजर रहमत फरमाता है फिर अपने उस बंदे को अजाब से महफूज कर, उसको गारंटी मिली। दूसरी फजीलत जो रमजान मुबारक में अल्लाह ने अता की, फरमाया जब रोजादार रोजा रखता है पूरा दिन वो प्यासा रहता है, भूख की शिद्दत तड़पाती है, फरमाया फिर वो भूख की वजह से उसके मुंह के अंदर एक किस्म की बू पैदा होती है। अब जरा गौर कीजिए, मेरा रब फरमाता है कि मुझे अपने इस बंदे जो रोजादार है इसके मुंह की जो बू है, जो खुशबू है, मेरा रब फरमाता है मुझ रब को कस्तूरी से बढ़कर अजीज है कि ये मेरा बंदा मेरी रिजा की खातिर इसने रोजा रखा हुआ है। फरमाया इसके मुंह से आने वाली बू भी मुझ रब को कस्तूरी से ज्यादा अजीज है। कस्तूरी खुशबुओं की सरदार है। जन्नत की जब हवाएं चलती हैं ना तो कस्तूरी उड़ाती है, कस्तूरी की हवाएं होती हैं, कस्तूरी की खुशबू आती है। यहाँ हवाएं चलती हैं गर्द उठती है, जन्नत की हवाएं जब उड़ती हैं तो कस्तूरी पैदा होती है। तो मेरा रब फरमाता है कस्तूरी से बढ़कर मुझे अपने बंदा मोमिन की मुंह की खुशबू अजीज होती है। ये दूसरी फजीलत जो पहले किसी उम्मत को अता नहीं, ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदी का एजाज। और तीसरी फजीलत मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रोजादार बंदे के दिन का अमल, रात का अमल, वो चाहे रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो, इबादत नहीं कर रहा हो, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो अपनी मसरूफियत में, लेकिन रोजादार हो, शर्त ये है रात को सो जाए, अल्लाह की इबादत करके नमाज इशा पढ़ के, नमाज तरावी पढ़ के वो सो जाए सुबह की सहरी के लिए। मेरा रब फरमाता अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी फरमा देता है, ड्यूटी लगा देता है। किस चीज की? कि मेरा रब फरमाता है ये मेरा बंदा सो रहा है, इसकी जगह इबादत तुम करते रहो और अजर इस मेरे बंदे को मिलता रहे। फरमाया फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। बंदा मोमिन जो रोजादार होता है उसके हर अमल को अल्लाह अज़्ज़ व जल इबादत शुमार करता है, फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। ये तीसरी फजीलत। और चौथी फजीलत मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जन्नत को हुक्म देता है, जन्नत से अल्लाह खिताब मुखातिब होता है मेरा रब जन्नत से। जन्नत जो उसकी मखलूक है, जो उसकी तैयार करता है, मेरा रब फरमाता है ऐ मेरी जन्नत अब तू तैयार हो जा, अब तू अपने आप को संवार ले, अपने आप को मुज़य्यन कर ले, अपने आप को आरास्ता कर ले। हालांकि जन्नत हर वक्त आरास्ता है। फरमाया 11 माह जन्नत को सजाया जाता है, 11 माह लगातार मेहनत की जाती है, जारी और सारी। हालांकि आज तक किसी ने जन्नत को नहीं देखा, कोई जन्नत में नहीं गया। मेरे आका फरमाया 11 माह जन्नत को सजाया जाता है। कहीं ज़मरुद के घर हैं, कहीं मोतियों के से भरे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों के महल्लात तैयार किए, कहीं फरमाया कि दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत से खिताब फरमाता है, जन्नत को फरमाता है ऐ मेरी जन्नत तैयार हो जा मेरे बंदों के लिए। जो मेरे रोजादार हैं वो थके हुए आएंगे, वो भूख की शिद्दत भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास की शिद्दत भी, हालांकि हर चीज सामने पड़ी है।
فریج کھولا، دیکھا ہر چیز پڑی ہے، ٹھنڈا پانی بھی میسر ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی انسان بندہ مومن جو ہے اپنے ہاتھ کو دور رکھتا ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں روزہ دار ہوں، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جنت کو کہ میرا روزہ دار تھکا ہارا آ رہا ہے، اس کے لیے تو تیار ہو جا، تاکہ جب وہ تیرے اندر آئے اس کو راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ یہ روزے کی فضیلت، یہ رمضان مبارک میں امت محمدی کو اللہ عز و جل نے انعام عطا فرمایا۔ اور پھر میرے آقا آخری جو 5ویں فضیلت بیان فرماتے ہیں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل روزہ دار جو پورا ماہ محنت کرتا رہتا ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، روزہ رکھتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، رات کو وہ جاگتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا رہتا ہے، میرے بندوں کی خدمت بھی کرتا رہتا ہے، افطاری بھی کرواتا رہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ پورا ماہ مزدوری کرتا رہ گیا، محنت کرتا رہ گیا، اب میں رب اس کو صلہ کیا دوں؟ میرا رب فرماتا ہے کہ جاؤ، میں نے اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرمایا، میں نے اپنے اس بندے کو رمضان المبارک کی محنت مزدوری کا صلہ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس کو میں نے بخشش کا پروانہ عطا، اور جس کو رب بخشش کا پروانہ عطا کر دے وہ سیدھا جنت۔ صاحبان ذی وقار اس نیت سے رمضان مبارک کا استقبال کیجئے۔ رمضان مبارک یہ مہینہ جو بابرکت مہینہ، اس کا اس طرح استقبال، شہر مبارک، میرے آقا فرماتے ہیں شہر مبارک ہے، مہینہ مبارک ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کا تصور کب سے آیا؟ پچھلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی، کہتے ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے تحمور الثالث، تحمور الثالث، فرماتے ہیں کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو حضرت آدم کی اولاد سے تیسرا بادشاہ تھا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے یہ تیسرا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں قحط آ گیا ایک علاقے میں، تو اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں چاہیے ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور ایک وقت جو ہے کھانا نہ کھاؤ بلکہ محفوظ رکھو، بھوک کی شدت برداشت کرو۔ وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے اپنے ان دوستوں کے لیے مہیا کرو کہ جن کے ہاں قحط نازل ہوا۔ قوم نے ارادہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، ایک وقت کا کھانا کھائیں گے اور ایک وقت اپنے ہمسایوں کو دیں گے۔ جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ عز و جل کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی، میرے رب نے اس وقت کے جو دور حاضر کا نبی تھا اس کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے ان بندوں کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ آج کے بعد میں یہ اپنے بندوں کے لیے عبادت فراہم کر رہا ہوں، اس کو عبادت قرار دے رہا ہوں۔ تو یہ وہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی، وہاں سے یہ روزہ عبادت کے لیے شمار ہو۔ میرے آقا سے پہلے بھی امتیں روزہ رکھا کرتی، بے شمار۔ حضرت صوم داؤدی مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھا کر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب میرے آقا رمضان مبارک سے بھی پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ رمضان مبارک کب یہ فرض ہوا؟ یہ 2 ہجری میں، 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں۔ اس سے پہلے میرے آقا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ کون سے روزے؟ میرے آقا ایام بید کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ جو چاند کے روزے ہوتے ہیں 12، 13، 14، اکثر جو ہے آج بھی صوفیہ رکھا کرتے ہیں، آج بھی مومن بندے جو ہے اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا یہ پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک پھر بعد میں فرض ہوا۔ میرے آقا کو کل جو ہے 9 ماہ رمضان المبارک نصیب ہوئے، 9 رمضان المبارک، یعنی 9 سال فرض ہونے کے بعد 9 سال میرے آقا نے رمضان المبارک کو پایا، اور فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک 9 سال یہ کیسے گزرے؟ فرمایا 7 ماہ 29 کے گزرے، یعنی 29 روزے ہوا کرتے تھے، اور 2 ماہ 30 رمضان المبارک کے روزے گزرے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 29 ہوئے جی، کبھی 30 ہو گئے، تو یہ یاد رکھیے روزے 29 ہوں اللہ اجر 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔
یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ 29 دے دے۔ اکثر جو ہے، اب میرے آقا نے 7 جو سال تھے وہ 29 کے روزے رکھے، اور 2 سال جو ہے میرے آقا کے 30 کے روزے ہوئے، تو اللہ اجر 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہو کہ وہ 29 روزے عطا کر دے، یہ اس کی رحمت ہے وہ 30 عطا کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا 1 روزہ مار دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ امت کے روزوں کا بوجھ اپنے ایک بندے پر ڈال دے اور کہے کہ جی روزہ نہیں ہے، روزہ جو ہے ہونے کے باوجود کہے کہ روزہ کا انکار کر دے۔ بلکہ جو ہے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت جس کو عطا کی گئی ہے، جس کو یہ سونپی گئی ہے، تو یقیناً وہ مکمل نگہداشت کے ساتھ، تجسس کے ساتھ، تفکر کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر امت کو پیغام دیتے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک 9 سال پائے، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیا ہوتی؟ صحابہ فرماتے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، میرے آقا اللہ عز و جل کے خوف سے اور اس احساس سے حضور کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر، اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت میرے آقا جو ہے عبادت جستجو کے اندر، اسی اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے میرے آقا اپنا وقت جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، اور میرے آقا عبادت کی کثرت فرمایا کرتے، نماز اور اس کے بعد نوافل کے علاوہ بھی میرے آقا جو ہے پھر بھی اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں امت محمدی صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ پھر اس کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ رمضان المبارک فرض کیوں کیا گیا؟ کیا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، یہ تمہیں پرہیزگاری عطا کرتا ہے، یہ تمہیں تقوی کا نور عطا، اتقا اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس لیے رمضان المبارک جو ہے اس کی قدر کیا کرو۔ رمضان المبارک میرے آقا فرماتے ہیں سلسلۃ الشیاطین اذا جاءکم رمضان، جب تم پر رمضان المبارک نچھاور ہوتا ہے، سایہ فگن ہوتا ہے، فرمایا شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا باب الریان، یہاں پر روزہ دار داخل، فرمایا اس دروازے کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے میرے روزہ دار بندے جو ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا رمضان مبارک کی ترغیب دلایا کرتے، صحابہ کرام علیہم السلام کے اندر یہ جستجو، یہ ترغیب، یہ تگ و دو، یہ جستجو، یہ ان کو بار بار ابھارا کرتے تھے کہ اے لوگوں وہ عظمتوں والا مہینہ آ رہا، لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل عبادت ہے، وہ ایک رات رمضان مبارک کی رات ہے کہ اللہ عز و جل نے عطا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر بھی عطا ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا۔ اب یہ غور کیجئے کہ ہمارے جو حضرت انسان، اللہ نے انسان جو پیدا فرمایا، اس کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک کا نام شیطان ہے اور ایک کا نام نفس ہے جو اس کے اندر رہتا ہے، جو ہر وقت اسی کے ساتھ۔ اب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاءکم رمضان سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے گئے جب رمضان المبارک آتا ہے۔ حضور فرماتے شیاطین کو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کو جو ہے زنجیریں پڑ جاتی، ان کو جکڑ دیا جاتا۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کی کثرت ہو جاتی، یہ اسی کی وجہ ہے کہ شیاطین جکڑ دیے گئے، لوگوں کا رجحان اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ شیاطین جکڑ دیے گئے۔ لیکن پھر بھی برائی کا بازار اسی طرح گرم ہے، رشوت خور اسی طرح رشوت لے رہا ہے، سود کا بازار اسی طرح گرم ہے، انسان جو ہے وہ غیبت اسی طرح کر رہا ہے، جھوٹ اسی طرح بول رہا ہے، انسان چغل خوری اسی طرح کر رہا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ ہے؟ اب انسان کہتا ہے نہیں جی اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، شیاطین تو جکڑ دیے گئے، تو یہ پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گناہ جو ہے حضرت یہ انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ہو،
یہ نفس تو ہر وقت انسان کے ساتھ، شیاطین تو جکڑ دیے گئے، شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، حضور فرماتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل میں سرایت کرتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، فرمایا کہ جب یہ غافل ہو جاتا ہے، وسوسہ، پھر شیطان جو ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل، انسان کے دل پر جو ہے شیطان کی گرفت ہوتی ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ حضرت اقبال نے جو ہے وہ ابلیس کی مجلس میں یہ بیان کیا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اے انسان تو کہاں ہے؟ میں تیرے دل میں کھٹک رہا ہوں۔ جس طرح دل کے اندر خون کی سرایت ہوتی ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر جو ہے انسان کے دل میں شیطان کی سرایت ہوتی ہے۔ شیطان اسی طرح حرکت کرتا رہتا ہے، وسوسہ کرتا رہتا ہے، انسان کو بدلتا رہتا ہے، کبھی کہاں اس کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے دل کو روشن رکھتا ہے، فرمایا پھر یہ ہے خنسا، یہ دور ہو جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب غافل ہوتا ہے، وسوسہ، پھر یہ وسوسہ اندوزی کرتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، پھر یہ انسان کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شیطان سے بڑھ کر دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، وہ کس طرح؟ مجھے بتائیے، شیطان سے پہلے بھی کوئی شیطان تھا؟ اس کا نام پہلے ابلیس تھا، یہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا، فرشتوں کا استاد، بیت المعمور کا خطیب تھا۔ اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ اس شیطان کو جس نے، اس ابلیس کو جس نے شیطان بنوایا، یہ اس کا اپنا نفس تھا، جس نے کہا تھا انا خیر من، یہ اس کی میں تھی، یہ میں جو ہر وقت میں ہی میں۔ یہ کام کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ نماز آج پانچوں کس نے پڑھی؟ میں نے پڑھی، بھی میرے دوست نے بھی پڑھی، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ بھی نیکی کس نے زیادہ کی؟ میرے دوست نے زیادہ کی، میرے بھائی نے زیادہ کی؟ نہیں جی، میں نے کی، میں نے۔ یہ میں جو ہے یہ نفس ہے انسان کا، یہ اس کا بڑا دشمن ہے۔ اس ابلیس کو جس نے ابلیس بنایا، جس نے شیطان بنایا، وہ اس کی میں تھی۔ جب اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر، میرے آدم کو سجدہ کر، دیکھ سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا انا خیر من، میں تو بہتر ہوں اس سے، میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ مٹی سے بنا، میں جو ہے میں تو آگ سے بنا، انا خیر، یہ میں اس کو برباد کر گئی۔ آج اسی میں نے ہمیں بھی برباد کیا ہوگا۔ آج ہم ہر جگہ میں، سخاوت کر دی تو میں نے کی، کسی کی مدد کر دی تو میں نے کی، روزہ رکھا تو میں نے رکھا، تہجد پڑھی تو میں نے پڑھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، یہ میں جو ہے یہ بڑا نفس ہے، یہ نفس یہ انسان کے ہر وقت ساتھ ہے۔ اب حضور نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے گئے لیکن میں ساتھ ہے۔ یہ جھوٹ بلواتی ہے، یہ انسان کو رشوت کا بازار اسی طرح گرم رکھواتی ہے، یہ سود اسی طرح چلاتی، یہ غیبت اسی طرح جاری و ساری ہے۔ روزہ بھی ہوتا ہے حالانکہ، لیکن جھوٹ اسی طرح جاری ہے۔ بھی میں قسم اٹھاتا ہوں جی میں تو روزے سے بھی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ اب بازاروں میں جو اشیاء آج 100 روپے کی ہے، رمضان مبارک میں 200 روپے کی۔ اب یہ جھوٹ کا بازار ہی ہے نا، اب یہ جھوٹ کا بازار ہی گرم ہو رہا ہے نا۔ تو یہ نفس ہے، شیاطین، یہ شیطان کا کام نہیں۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، فرمایا انہوں نے پوری زندگی اپنی زبان پر میں نہیں رکھا، کبھی نہیں بولتے تھے میں، کیونکہ وہ کہتے تھے اسی چیز نے شیطان کو برباد کیا، تو میں اپنی زبان سے کبھی میں نہیں نکالوں گا۔ اب ہر دور میں ہر فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے شرارتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک نوجوان نے سنا، اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں کیسے یہ میں نہیں بولتا۔ وہ اس بزرگ کے پاس گئے، مسجد میں بزرگ موجود تھے، نماز کا وقت تھا، تو گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ کہا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ کہا ہاں بولو کیا سوال ہے؟ کہا حضرت شیطان کو کس چیز نے شیطان بنایا؟ تو وہ نوجوان دل میں کہنے لگا دیکھو ابھی یہ بولے گا میں، تو یہ اس کی زبان سے نکل جائے گا۔ تو وہ بزرگ جو ہے، وہ صوفی اللہ کا بندہ جو تھا، اللہ کا ولی، وہ اس کے دل کی نیت سے واقف ہو گیا کہ اس کی نیت یہ ہے میری زبان سے میں نکلے۔ تو انہوں نے پیار سے فرمایا کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔
فرمایا ٹھیک ہے، نماز کھڑی ہوئی، جماعت ہوئی، جماعت کروائی، سلام پھیرا، اس کے بعد فوری کہا کہ وہ جی مجلس میں ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا، وہ کھڑا ہو جائے میں جواب دیتا ہوں۔ وہ فوری پلٹ کے کھڑا ہوا اور کہا میں نے پوچھا۔ تو آپ نے کہا اسی چیز نے اس کو برباد کیا تھا، یہ جو تو بول رہا ہے اسی چیز نے اس کو برباد کیا تھا۔ تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا یہ نفس ہے، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ، یہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ مرتا نہیں ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو نفس تھا، فرمایا میں محمد نے اس کو کلمہ پڑھ کے اس کو مسلمان کر دیا۔ میرا نفس، میرے بھی ساتھ نفس تھا، فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے اس کو مسلمان کر لیا، اپنے تابع کر دیا۔ اس نفس کو انسان یا تو اپنے تابع بنا لے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کو اپنے تابع بنا لیتا ہے۔ یہ ہر وقت جو ہے انسان کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان کو ہر وقت جو ہے یہ وسوسہ اندوزی میں، یہ ہر وقت برائی کی طرف اچھالتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں چاہیے کہ نفس کو نیکی کی طرف ابھارتے رہو، اس کو فارغ نہ بیٹھنے دو۔ اگر تم نے اس کو فارغ کر دیا تو فرمایا یہ پھر تمہیں برائی کی طرف ابھارتا رہے گا، یہ برائی کی طرف۔ اب یہاں پر جو ہے صوفیاء فرماتے ہیں اب انسان کہاں جائے؟ اب شیطان تو جکڑ دیے گئے، شیاطین بند ہو گئے، لیکن انسان کا نفس ساتھ ہے۔ اب نفس کو کس چیز کے ساتھ مارا جائے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نفس کو کبھی کوئی غذا نہیں دیتا تھا، کبھی موقع بھی نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میرا نفس ہوا کرتا تھا، وہ زندہ رہتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنے نفس سے خطاب کیا، اے میرے نفس تو ذرا مجھے بتا تو صحیح، میں بایزید بستامی تجھے کبھی کوئی خوراک، تجھے موقع تو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی تو پروان چڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ بایزید بستامی کا نفس جواب دیتا ہے اے بایزید بستامی، مانا کہ آپ مجھے کوئی خوراک نہیں دیتے، لیکن جب آپ بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف انگلیاں اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، دیکھو یہ بایزید بستامی کہا اس وقت جو آپ کے دل کو ایک کیف محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا ولی، دیکھو لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہے، کہا اس وقت مجھے خوراک مل جاتی ہے، میں اس وقت جو ہے پروان چڑھتا رہتا ہوں، کہ کیونکہ اس وقت آپ کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر جب پیدا ہوا تو نفس کو خوراک مل گئی، نفس کو غذا مل گئی۔ اب نفس کشی کس طرح کی جائے؟ اس نفس کو رمضان مبارک کے مہینے میں کس طرح مارا جائے؟ یہ جو بابا برکت مہینہ آ رہا ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بھوک کی شدت بھی برداشت کی، جس نے پیاس کی شدت بھی برداشت کی، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جو روزہ دار رہا وہ بھوکا پیاسا رہا، لیکن فرمایا جھوٹ اس سے نہ چھوٹا، سود اس سے نہ چھوٹا، برائی اس سے نہ چھوٹی، مجلس میں بیٹھا غیبت کرتا رہ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرمایا پھر اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ جو ہے اپنے آپ کو برائی سے محفوظ نہیں رکھتا۔ تو آج دور ہے، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان روزہ دار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی محفوظ ہو۔ اب یہ نفس کو کس طرح مارا جائے؟ حضرت اقبال کے پاس پہنچے تو حضرت اقبال نے کہا میرے مرشد ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی، ان سے پوچھتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی کے پاس گئے تو جلال الدین رومی فرمانے لگے مجھ سے بھی بڑی ایک ہستی ہے جس کو حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی کہتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گرد ما ہنوز اندر خمے یک کوچام، کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی کا نام لے رہا ہوں جس کو فرید الدین عطار کہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ عشق کے 7 شہر ہے، کہتے ہیں عشق کے 7 شہر یہ عطار فرید الدین عطار سارے گھوم چکا ہے، یہ سارے عبور کر چکا ہے، اور میں جلال الدین رومی ابھی پہلے عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی میں کھڑا ہوں، میرا مقام یہ ہے، اور فرید الدین عطار کا یہ ہے وہ 7 شہر گھوم چکا ہے۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ذرا بتائیے نفس کو کس طرح مارا جاتا ہے؟ تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں نفس نہ تواں کشت الا باسے چیز، فرمایا کہ نفس نہیں مرتا مگر 3 چیزوں سے، بات گویم یادگیرش اے عزیز، اے میرے عزیز میں تجھے بتانے لگا ہوں اس کو یاد رکھ لے، خنجر خاموشی و شمشیر جو نیزہ تنہائی و ترک ہجوم، فرمایا سب سے پہلا کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر پھیرنا ہے، اس نفس پر خاموشی کا خنجر پھیرنا ہے، تو یہ نفس مرے گا، یہ نفس جو ہے ذرا نیچے ہوگا، کمزور ہوگا، ورنہ نفس نہیں مرے گا، نفس مرتا بھی نہیں۔
فرمایا کہ اس کو کمزور اگر کرنا ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر. یہ خاموشی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے من صمت نجا. لوگوں یاد رکھنا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. آج سب سے برائی کی بڑی جگہ جو ہے وہ یہ زبان ہے. جھوٹ بولتا ہے انسان اسی زبان سے، غیبت کرتا ہے اسی زبان سے، چغل خوری کرتا ہے اسی زبان سے، کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اسی زبان سے. یہ زبان جو ہے فرمایا یہ اس کو خنجر خاموشی، اس کو خاموشی کا خنجر پھیر دو تو پھر جو ہے تم کنٹرول کر سکتے ہو. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا. لوگوں یاد رکھنا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے اس کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا. اس بادشاہ نے کہا کہ اس کو علم، اس کو تعلیم دلو. استاد کو بلایا، معلم آیا، اس نے علم دین دینا شروع کر دیا. یہ حدیث پڑھائی من صمت نجا، اس شہزادے کو یاد کروائی. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اس شہزادے نے عمل کرنا شروع کر. اب اس نے اپنے آپ کو خاموش کر دیا. باپ آتا اس سے پوچھتا کیا حال ہے، وہ خاموش. کوئی پوچھتا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا ہے کیا، وہ خاموش. اب بادشاہ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. طبیب بلائے علاج کے لیے کہ اس کا علاج کرو. ہر کسی نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں. ایک ماہر حاذق آیا، ایک حکیم آیا. اس نے کہا بادشاہ اس اپنے بیٹے کو نا صبح کی سیر کی طرف روانہ کیا کرو جنگل میں، اور اس کے ساتھ ایک قاصد بھی بھیجا کرو، پھر اس کے بعد مجھے بتانا. بادشاہ نے روانہ کر دیا. قاصد بھی ساتھ تھا. وہ قاصد کہتا ہر روز میں لے جاتا. بادشاہ، وہ شہزادہ پھر بھی خاموش پھر واپس آ جاتے. بادشاہ پوچھتا، وہ کہتا کہ نہیں جی وہ تو خاموش ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ قاصد کہتا ہے میں جا رہا تھا تو شہزادے کی نگاہیں ادھر ادھر ہوتی تھیں، تو شہزادے نے دیکھا ایک فاختہ ہے، فاختہ بیٹھی ہے پرندوں، وہ درختوں کے جھڑ کے اندر، درختوں کی ٹہنیوں کے اندر چھپ کر. اتنے میں ایک شکاری آ گیا، شکار آ گیا شکار کرنے کے لیے. شکاری جب آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر ہی نہ آئی، کیونکہ جب پرندہ خاموش ہو تو پھر جو ہے وہ درختوں کے جھڑ میں انسان نہیں دیکھ سکتا. اتنے میں فاختہ کی اچانک آواز نکلی. جب آواز نکلی وہ اس شکاری نے فوراً جو ہے اس پر نشانہ باندھا. نشانہ جب باندھا وہ فوراً جو ہے وہ غلیل کے نشانے سے جو ہے وہ فاختہ نیچے آئی اور مر گئی. شہزادے نے جب یہ دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدقت یا رسول اللہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. یہ فاختہ جب تک خاموش تھی تو بچی رہ گئی، جب یہ بولی تو ماری گئی. صدقت یا رسول. اب وہ جو قاصد تھا اس نے سن لی کہ بادشاہ کے شہزادے نے اب گفتگو کی ہے. تو جب گھر آیا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ جی یہ تو ایسے ہی خود بخود خاموش تھا، اس نے تو گفتگو کی ہے. اس نے کہا کہ اس کو جو ہے جلاد بلایا جائے اور اس کو کوڑے مروائے جائے. جب کوڑے مروائے گئے تو شہزادہ درمیان میں ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا صدقت یا رسول، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو اتارو اور اس سے پوچھا کہ یہ تو نے صدقت یا رسول اللہ کیوں بولا اور یہ بتا کہ ہنسا کیوں. تو اس نے کہا کہ ابا جی ذرا مثال اس طرح ہے کہ میں نے حدیث مبارک سنی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، تو اسی لیے میں خاموش رہا. وہ جو فاختہ تھی نا جب تک خاموش تھی بچی رہ گئی، اور جب وہ بولی تو پکڑی گئی. میں بھی جب تک خاموش تھا بچا رہ گیا، جب میں بولا میں پکڑا گیا. یہ مجھے جو ہے جلاد جو ہے یہ کوڑے برسا رہا ہے. تو حضور کا فرمان جو ہے من صمت نجا. تو انسان جب خاموش رہتا ہے نفس کشی ہوتی ہے، نفس مرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا شمشیر جو، اس پر جو ہے وہ بھوک کی تلوار چلاؤ، اس کو بھوکا رکھو. جب غذا ملتی ہے نفس پروان چڑھتا رہتا ہے، نفس پروان چڑھتا ہے. جب اس کو بھوکا رکھو کہ نفس مر جاتا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے یا ایھا الناس، فرمایا میرے آقا نے یا ایھا الشباب، اے نوجوانوں کا گروہ. میرے آقا نوجوان سے مخاطب ہوئے، نوجوان لڑکوں سے. فرمایا جب تم بالغ ہو تمہیں چاہیے فوری نکاح کر لو، فوراً شادی کر لو. کیوں؟ یہ نکاح جو ہے یہ تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، یہ تمہاری عصمت دری سے تمہیں بچاتا ہے. جب تمہیں چاہیے بالغ ہو تو گھر والوں کو بتا دو، وہ تمہارا رشتہ کر دیں، نکاح کر دیں، تاکہ تمہارا نفس جو ہے تمہیں برائی کی طرف مائل نہ کرے. اور فرمایا اگر تم استطاعت نہیں رکھتے پھر تمہیں چاہیے تم روزہ رکھا کرو.
تم بھوک کی شدت اس کو دیا کرو، جب روزہ رکھو گے تو یہ نفس جو ہے یہ ختم ہوگا، یہ نفس کو پیاس بھوک نہیں ملے گی، تو پھر جو ہے فرمایا یہ تمہیں تنگ ہی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دوسرا اختیار جو ہے تمہارے پاس پھر یہ ہے کہ تم جو ہے روزے رکھا کرو، روزے کی کثرت۔ اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی کثرت کرو گے نفس کشی ہوگی۔ تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں پہلا ہتھیار کیا ہے؟ وہ خاموشی کا، اور دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ وہ بھوک۔ یہ بھوک روزے کے ذریعے مل رہی ہے، اس کو جو ہے وہ شدت، بھوک کی شدت محسوس ہو رہی۔ اور تیسرا فرمایا نیزہ تنہائی و ترک ہجوم، تمہیں چاہیے کہ تنہائی اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، اپنے آپ کو حجرہ نشین کر لو، اللہ کے گھر میں آ کر اپنے آپ کو بند کر لو، محفوظ کر لو، بازاروں میں مت نکلو، مجلسوں میں مت بیٹھو جس مجلس میں غیبت ہوتی ہو، جس مجلس میں جھوٹ بولا جاتا ہو۔ آج ہماری مجلسیں کس چیز پر مبنی ہوتی ہیں؟ وہ سراسر یہی، یا تو غیبت ہوتی ہے، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی بیان ہوتی ہے، یا چغل خوری ہوتی ہے، یا جھوٹ ہوتا ہے۔ فرمایا تنہائی اختیار کرو گے یہ روزے کی برکت تمہیں نصیب ہوگی کہ اللہ عز و جل اس تنہائی کے ذریعے جب تم تنہا ہوگے اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا ذکر جب کرو گے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے تمہیں روزے کی افادیت، روزے کی روحانیت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا روزہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کی، اس کے علاوہ جو ہے کسی پر غور نہ کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں روزے کے وقت جو ہے جو چیزیں تم پر حلال تھی وہ بھی حرام کر دی۔ یہ کھانا پینا حلال ہے نا، طیب کھانا جو تمہارا حق بھی ہے، فرمایا یہ کھانا حلال ہے لیکن حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ روزہ دار ہو، تمہاری اپنی بیوی ہے، اس سے جنسی تعلق تم قائم کر سکتے ہو جس وقت چاہو، لیکن روزہ دار ہو اب تم پر حرام کر دیا گیا، حالانکہ حلال عمل تھا۔ فرمایا اب حرام ہے، رات کے وقت تم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر سکتے ہو، فرمایا ورنہ اس وقت جو ہے نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو حلال چیزیں وہ حرام کر دی گئی۔ یہ حضرت انسان کتنا غفلت کی نیند سو رہا ہے کہ جو چیزیں ہر وقت حرام ہے یہ اس نے حلال سمجھی ہوئی ہے۔ جھوٹ ہر وقت حرام ہے، برائی ہر وقت حرام ہے، چغل خوری ہر وقت حرام ہے، غیبت ہر وقت حرام ہے۔ میرے آقا اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی عبادت اللہ عز و جل نے اتنی فضیلت والی فرما دی۔ فرمایا نفل کا ثواب فرض گنا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کروایا اللہ پورا روزہ رکھنے جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کھجور فرمایا اس کے ذریعے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کروایا۔ آج ہمارے ارد گرد میں جتنے سفید پوش ہیں کوشش کرنی چاہیے، حضور نے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا وہ ہم پورا سال اتنا نہیں کھاتے، اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا رمضان مبارک میں کرتے ہیں، میرا رب جو ہے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب رشتہ دار اقربا جتنے بھی ہمسائے ہیں ان کا خیال، ان کو چاہیے راشن پہنچائیں، روزہ خود بھی افطار کرنا ہے، دوسروں کو بھی افطار کروائیں، اس میں فراخی اپنے مومن بھائی۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صبر کرو، کوئی تم سے اگر کوئی برائی کے طریقے سے پیش آ رہا ہے تم اپنے آپ کو خاموش، انی صائم، اس کو جواب دو میں روزہ دار ہوں، میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تمہیں کچھ فرمایا صبر کرو اور صبر کا اجر میرا رب جنت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کا استقبال ہم سب کو خیر و عافیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔